من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة محترم سامعین کرام معزز بزرگوں دوستوں اس وقت میں نے آپ کا خدمات میں کلام پاک میں سے سورہ کی ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں نشر کرتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کی ان کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ان کو بلند کرے اور ان میں اللہ کا نام لے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور جو صبح و شام اس کی یاد کرتے ہیں۔ تو فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں سے مراد مساجد ہے، یعنی مساجدوں میں اللہ کا نام لے، ان کو بلند کرے، ان کی تعظیم کرے اور ان میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تسبیح کرے۔ تو دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے اندر ہو، افریقہ کے اندر ہو، پاکستان کے اندر ہو یا یورپ کے اندر ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، کچی ہو پکی ہو، چاہے وہ ٹوٹے کیوں نہ ہو، تمام کی تمام اللہ کے گھر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ان کی تعریف کرے، ان کی تعریف کرے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرے، اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر یعنی مسجد سے محبت کرے، کیونکہ مساجد بابرکت جگہ ہے، بابرکت گھر ہے، اللہ نے ان میں برکت رکھی ہے۔ سید حسین اور جو لوگ اس میں رہتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ مساجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر ایک کام کو بنا دیتے ہیں، ان کی نیتوں کو پورا کرتے ہیں، اور جو چیز وہ چھوڑ کر آئے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے گھر مسجد سے محبت کرنی ہے، اگر صحابہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے گھر مسجد سے محبت کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو صحابہ سے محبت کرنی ہے، اور اگر ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان کی تعمیر کرنا، ان سے محبت کرنا یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس آیت میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ
ان ترفع کہ اللہ کے گھروں میں یعنی ان گھروں میں مساجدوں میں ان ترفع ان کو بلند کرنا اللہ کا نام لینا. تو یہاں پہ لفظ ترفع استعمال ہوا ہے. ترفع کا مطلب ہے بلند کرنا یعنی ان کی تعمیر کرنا اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان مسجدوں کی تعظیم کرنا ادب کرنا. تعمیر کرنا اور تعمیر کرنا ترفع سے دونوں مراد ہے. یہ نہیں کہ صرف تعمیر کری مسجدیں بنا دی ان کا ادب نہیں کیا مسجدوں کی تعظیم نہیں کی بلکہ تعظیم کرنا بھی ضروری ہے ان کا ادب کرنا بھی ضروری ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اگر مسجد میں نجاست پائی جائے تو مسجد اس سے اس طرح سمٹ جاتی ہے جس طرح انسان کی کھال آگ سے سمٹ جاتی ہے. اگر انسان کا ہاتھ آگ میں گر جائے تو تمام کھال اس کا چمڑا اکٹھا ہو جاتا ہے. تو اس طرح مسجد نجاست کو دے کر سمٹ جاتی ہے. تو یہاں ترفع سے مراد مسجد تعمیر کرنا بھی ہے تعمیر کرنا. تعمیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو تمام نجاستوں سے گندگی سے پاک رکھنا ہے. یہی مسجد کی تعمیر ہے. بے حرمتی نہیں کرنا ہے مسجد کی نہیں بے حرمتی کی باتیں کرنا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کو گندگی سے ناپاکی سے نجاست سے پاک رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اس کا گھر بنائے گا. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کتنی بڑی خوشخبری اس شخص کے لیے جو مسجد کو پاک و صاف رکھتا ہے. اس خوشخبری کا اندازہ فضیلت کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے لگ جائے گا کہ ایک عورت تھی جو مسجد نبوی میں صفائی کرتی تھی جھاڑو لگاتی تھی. جب اس کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا کہ بھائی وہ عورت کہاں ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ چلو مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو قبر دکھاؤ. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی قبر پر لے کر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو دیکھیں کتنا بڑا درجہ ملا اس عورت کو کس وجہ سے؟ مسجد کی صفائی کرنے سے. پوری دنیا کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت جو جھاڑو والی تھی اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. آج ہم دنیا میں جھاڑو والے کو حقیق سمجھتے ہیں جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں. تو دیکھیے مسجد کی صفائی کرنے جو لوگ مسجد کی صفائی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے. ایک مرتبہ مسجد میں ستون پہ کسی نے تھوک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیا. ایک صحابی آتے ہیں اور آگ اس کو آتا لگاتے ہیں. تو تب سے ہی اس ستون کا نام ستون مخلفہ رکھ دیا گیا. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی سطح اہمیت بتلائی. یہی نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جو لوگ لہسن پیاز کھا کر آتے تھے ان کو مسجد سے نکالتے تھے اور کہتے کہ آپ بقی میں چلے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن پیاز کھانے کے بعد کھا کر آنے کو منع کیا. لہسن پیاز کھانا جائز ہے تو منع اس لیے نہیں کہ آپ مت کھاؤ بلکہ منع اس لیے کہ آپ جب لہسن پیاز کھاتے ہو تو منہ کو صاف کر کے آؤ برش کر کے آؤ مسواک کر کے آؤ. آپ کے منہ میں بدبو نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کے پاس نماز کے لیے کھڑے ہوں گے جب آپ کے منہ سے بدبو آئے گی تو کراہت ہوگی. تو لہسن پیاز کھا کر منہ نہ صاف کر آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے.
ختم ہوتے فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جاؤ بقیع میں چلے جاؤ۔ آج کتنے ہمارے بھائی ہیں جو آج دفن پیاز کھا کر بغیر منہ صاف کے آ جاتے ہیں۔ یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا ساتھ ساتھ میں کہ اگر آپ کو دفن پیاز کھانا ہے تو اچھی طرح سے پکا کر کھاؤ اور منہ صاف کر کے آؤ۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہسن پیاز کھا کر تو آتے ہیں، منہ صاف کر کے آتے ہیں، ان کے بدبو نہ آتے، لیکن وہ دوسرا کام کرتے ہیں، کیا اسموک کر کے آتے ہیں۔ کوئی سگریٹ پی کر آتے ہیں، کوئی گٹکا کھا کر آتا ہے، کوئی بیڑی پی کر آتا ہے۔ جس سے جو پاس میں کھڑا ہوا نماز میں اس کو کراہت ہوتی ہے۔ یہ تو نمازی ہے، بہت سے گھروں میں اس کی بیوی اس کو پاس نہیں لگنے دیتی۔ اگر وہ سگریٹ پی لیتا ہے، بیڑی پی لیتا ہے تو اس کو پاس بھی نہیں لگنے چھوڑتی کہ دور ہٹ جا۔ تو اسی طرح سے بیڑی سگریٹ پی کر آنا، اسموک کر آنا اسی میں داخل ہے۔ اگر کوئی اسموک کرتا ہے تو اس کو چاہیے وہ منہ کو صاف کر کے آئے، منہ کو صاف کر کے آئے، برش کر کر آئے۔ تو غرض محترم بزرگوں، دوستو، مسجد کی صفائی کرنا اور اسی طرح سے مسجد کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس میں جو اللہ نے لفظ فرمایا ان ترفع، تو اس لفظ میں مراد مسجد کی تعمیر کرنا اور تعظیم کرنا دونوں مراد ہے۔ اسی طرح سے دوسرے کا فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کا نام لینے سے، مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے۔ تو بڑا ظالم ہے۔ اور پھر فرمایا وَسَعَ فِي خَرَابِهَا، جو یہ کوشش کرے کہ مسجد کو اجاڑے۔ تو اسی لیے محترم دوستو، مسجد کی تعمیر بھی کرے، مسجد کا ادب بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی حفاظت بھی کرے۔ اور جب مسجد میں آئے تو صرف عبادت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو مسجد میں آ کے حلقے بنائیں گے، حلقے بنا کر بیٹھیں گے۔ یہ لوگ صرف دنیا کی باتیں کریں گے، دنیا کی محبت کی باتیں کریں گے۔ آپ لوگ ان کے پاس نہیں بیٹھنا، کیونکہ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ جو لوگ مسجد میں آ کر حلقے بنا کر بیٹھے، صرف دنیا کی محبت، دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے ابھی ایک آیت تلاوت کی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں اللہ کا نام لے سے روکے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، جو مسجد کو اجاڑے۔ مسجد کو اجاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کی چیزوں کو توڑے پھوڑے۔ جیسا کبھی کبھی میں نے دیکھا یہاں پہ مسجد کے نل ہی نکال کر لے کر چلے آتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا مسجد میں پیچھے اسٹیل کے نل ہے، ٹائم پہ اس کو نکال کر چلے گئے، کسی نے دروازہ توڑ دیا تو کسی نے جب اٹھا کر پھینک دیا۔ تو یہ سب اللہ کا گھر ہے، اللہ کی پراپرٹی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، سخت وارننگ دی ہے کہ جو یہ کوشش کرے کہ اللہ کے گھر کو جاڑے۔ فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں ذلت ہے، تو ہمیں مسجد کی حفاظت بھی کرنا ہے، تعظیم بھی کرنا ہے، ادب بھی کرنا ہے۔ اور جب مسجد کو آئے اپنے منہ کو صاف کر کے آنا ہے، برش کر کے آنا ہے، مسواک کر کے آنا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم وضو کرتے ہیں تو جب ہم حوض میں وضو کرتے ہیں تو اس طرح سے وضو کریں کہ لوگ کچھ لوگ جب وضو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے منہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کلجی کرتے ہیں، آدھا پانی واپس وضو میں چلے آتا ہے، حوض میں چلے آتا ہے، آدھا پانی پھر واپس حوض میں آدھا پانی۔
منہ میں ہاتھ ڈالا بغیر دھوئے پھر اس کو حوض میں ڈال دیا، ناک صاف کیا، ہاتھ کو دھویا نہیں، پھر اسی ہاتھ سے حوض سے پانی اٹھا رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں، آدھا پانی واپس سے حوض میں جا رہا ہے، آدھا باہر جا رہا ہے، کبھی کبھی پیر بھی حوض میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے نل میں وضو کرتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں تو اس طرح سے وضو کرتے ہیں کہ پانی کی چھینٹیں دوسرے آدمی کے اوپر جاتے ہیں، اگر آگ بھی نہیں ہے تو جو چھینٹیں پوری گیلی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم مسجد میں آئے وضو کرے، ادب کے ساتھ وضو کرے، مسجد کی صفائی کا دھیان رکھے، مسجد کی تعظیم کرے، جب وضو کرے تو اچھی طرح سے سنت کے مطابق وضو کرے، جب حوض میں وضو کرے تو پانی باہر لے، کلی کرے، اگر ناک صاف کرنا ہے تو پہلے ہاتھ دھو، اس کے بعد پھر واپس حوض میں ہاتھ ڈالے۔ اسی طرح جب باتھ روم میں جاتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں، یا نل کو دروازوں کو نہ توڑیں۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، یہ تمام چیزیں مسجد کے ادب کے خلاف ہیں۔ سیدھا نے فرمایا ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ فی بیوت اذن اللہ، اللہ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے گھروں میں تم ان کو بلند کرے، ان کی تعظیم کرے۔ اور جو دوسری آیت میں نے فرمایا وسعی فی خرابها، جو مسجد کو توڑتا ہے، اس کو اجاڑتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتا، لہم فی الدنیا خزی، اس کے لیے ذلت ہے، دنیا میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ جب ہم مسجد میں آئے پاک و صاف ہو کر آئے، برش کر کر آئے، اور مسجد میں صفائی کا دھیان رکھے۔ اسی طرح جب وضو کرے سنت کے مطابق وضو کرے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو مسجد کا ادب کرنے والا بنائے، مسجد کی تعلیم کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔